Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہماری شخصیت پر عقیدہ توحید کے اثرات. یعنی جب ایک مسلمان عقیدہ توحید پر کاربند ہوتا ہے تو یہ عقیدہ توحید اس کی شخصیت پر کیا اثرات چھوڑتا ہے. علماء نے چند بڑے بڑے اثرات لکھے ہیں، ان میں 4 کا ذکر کرتا ہوں. پہلا اثر جو سب سے بڑا ہے، جو ہماری شخصیت پر عقیدہ توحید چھوڑتا ہے، وہ ہے عزت نفس یا خود اعتمادی. عقیدہ توحید ہماری شخصیت میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور عزت نفس پیدا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں کہا کہ اے لڑکے، اگر پوری دنیا کے لوگ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں تو وہ اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور اسی طرح اگر پوری دنیا کے لوگ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں تو اس وقت تک نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ میرے نفع کا اور میرے نقصان کا صرف اللہ ذمہ دار ہے، اسی کے ہاتھ میں میرا فائدہ ہے، میرا نقصان ہے، اور کسی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے کہ مجھے نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے، تو انسان پھر بہت سے لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے. وہ صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے کہ جب ملنا ہی اسی سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچنا ہے تو وہ بھی اسی سے پہنچنا ہے بطور سزا کے یا آزمائش کے، تو پھر صرف اسی کے آگے جھکا جائے. اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی پھر بہت سے دروازوں پر زنجیر پڑ جاتی ہے، آپ کو ہر جگہ جھکنا نہیں پڑتا اگر آپ صرف اور صرف اللہ کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں. تو یہ پہلا اثر ہے، عزت نفس، خود اعتمادی. عقیدہ توحید کا دوسرا بڑا اثر جو ہماری شخصیت پر ہوتا ہے وہ ہے منکسر المزاجی، تواضع پسندی، شکر ادا کرنے کی کیفیت. یعنی جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ جو شکر کی کیفیت ہے ہمارے اندر تواضع پیدا کرتی ہے، منکسر المزاجی پیدا کرتی ہے، اور تکبر، غرور اور اس طرح کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر سے جاتی رہتی ہیں. تو یہ دوسرا بڑا اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ناشکرے ہیں. سورہ انسان ہے، سورہ الدہر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے بارے میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں، قدردان ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ناشکرے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، وہ جو سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے اس کو نہیں اپناتے. تو یہ دوسرا اثر ہے
ہمارے اوپر یا ہماری شخصیت پر کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، ان کے سامنے تکبر نہیں کرتے، تواضع پسندی اختیار کرتے ہیں۔ توحید کا جو تیسرا بڑا اثر ہے ہماری شخصیت پر، وہ یہ ہے کہ ہم انسانی مساوات پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں، تو اس بندگی میں ہم برابر ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اسی طرح جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا والد بھی ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام، تو حضرت آدم کے بچے ہونے کے تحت بھی ہم برابر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کی ابتدا فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس ان الہکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب، کہ اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، جس طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا لا فرق لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں، سب برابر ہیں۔ اگر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل ہے تو اس کی بنیاد صرف اور صرف تقوی ہے۔ یہ ذات پات یا قومیتیں، نیشنلٹیز نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر اللہ کا تقوی ہے تو اللہ کی نظر میں آپ زیادہ فضیلت والے ہیں، آپ کو فوقیت حاصل ہے۔ تو یہ جو انسانی مساوات کا تصور ہے، انسانیت کے لیول پر برابری کا تصور ہے، یہ بھی ہمیں عقیدہ توحید سکھاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہے جو ہماری شخصیت پر آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیگر انسانوں کے برابر سمجھتے ہیں، ان سے نہ کمتر سمجھتے ہیں نہ ان سے برتر سمجھتے ہیں۔ چوتھا اثر یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، سکون قلب۔ وہ اس طرح کہ جب ہم جانتے ہیں کہ ہر بات، ہر اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمیں طاقت دیتا ہے، وہی ہمیں کمزور کر سکتا ہے، وہی ہمیں عمارت دیتا ہے، وہی ہمیں غریب کر سکتا ہے، محتاج کر سکتا ہے، وہی ہمیں صحت دیتا ہے، وہی ہمیں بیمار کر سکتا ہے، وہی ہمیں شہرت دیتا ہے، وہ ہمیں گمنامی کی زندگی میں دھکیل سکتا ہے۔ یعنی جو بھی نعمت ہے اور جو بھی اس کا الٹ ہے وہ آپ تصور میں لائیں تو وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ ساری کی ساری بھلائی، ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور تو جو چاہے کر سکتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب یہ دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ ہر اختیار کا مالک تو اللہ ہے، ہر چیز تو اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر مجھے کس بات کی فکر ہونی چاہیے؟ مجھے تو پرسکون ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی بات کی فکر ہونی چاہیے مجھے بطور موحد کے، بطور مومن کے جو توحید پر ایمان رکھتا ہے، وہ صرف یہ کہ کیا میں اللہ کے احکام کی پابندی کر رہا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، صرف یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور اس بات کو بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو ناظرین، یہ چند بڑے بڑے اثرات ہیں عقیدہ توحید کے جو ہماری شخصیت پر پڑتے ہیں۔ ان میں نے 4 کا ذکر کیا ہے
عزت نفس ہے، خود اعتمادی ہے، تواضع اور انکساری ہے، منکسر المزاجی ہے، انسانیت کے لیول پر برابری کا تصور ہے، اور اطمینان قلب ہے، سکون قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرکیات سے، توہمات سے اور بدعات سے محفوظ رکھے، اور عقیدہ توحید جس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی